السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ فاتحہ کی 5 آیات ہم نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم 6 آیت ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پچھلی 5 آیات کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے احسان کیا۔ تو یہ ہے آیت نمبر 6۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے آیت نمبر 6، لیکن یہاں پہ آیت نمبر 6 کا جو نشان ہے وہ نہیں لکھا ہوا، کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اسی طرح دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، پھر تیسری الرحمن الرحیم، پھر چوتھی مالک یوم الدین، اور پانچویں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور چھٹی اہدنا الصراط المستقیم، اور ساتویں جو ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں تک ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، اور چھٹی آیت صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ تو یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے، اس وجہ سے یہاں پہ آیت کا جو دائرہ ہے وہ نہیں بنایا گیا۔ اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے کیسے ہے۔ تو اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے چند طرح سے ہے۔ اولاً اس طرح کہ پہلے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی تھی کہ یعنی ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جس میں بہت گنجائش تھی۔ اب اس کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا کہ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، یا ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا ہے، جن پہ تو نے نعمت فرمائی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اختیار کر لیں، اور جس راستے پہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے چلے ہوں، جس راستے سے گزر کر اللہ کے نیک بندے چلے گئے ہوں، تو وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ وہی راستہ وہ ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فرمائی ہیں۔ دوسرا اس طرح کہ پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا، اور اب اس راستے کے رہبر مانگے، کیونکہ کوئی راستہ بغیر رہبر کے نہیں ملتا، یا مل جائے تو وہ طے نہیں ہوتا، بتانے والا ہونا ضروری ہے۔ تو گویا عرض کیا گیا کہ اے پروردگار، ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس میں تیرے بندے کے خاص یا تیرے بندوں کے خاص نقش قدم موجود ہیں، اور ان کی رہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تیسرا یہ کہ اس طرح کے صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو۔ اس کو واضح کرنے کے لیے 3 جماعتوں کا ذکر کیا،
درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے۔ افراد والا المغضوب علیہم ہے، المغضوب علیہم کا یہ راستہ ہے، اور تفرید کا راستہ الضالین کا راستہ ہے۔ تو گویا اس میں راستے کی حد بندی کی گئی ہے۔ تو جو درمیان میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے، جن پہ تیرا احسان ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں نعمت کا ذکر ہوا ہے، تو سب سے پہلے نعمت کا لغوی معنی جانتے ہیں۔ نعمت کا لغوی معنی ہوتا ہے بہتری، آسودگی اور دولت، اور نعمت کا معنی ہے فائدہ، فضل، انعام۔ کہا جاتا ہے فلان واسع النعمہ، یعنی فلاں شخص بہت مالدار ہے، بہت فضل والا ہے، بہت بہتری والا ہے، یا بہت دولت والا ہے۔ اور علامہ ابو القاسم الحسین بن محمد الراغب الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ نعمت کا معنی ہے عمدہ حالت، اور نعمت جنس ہے، اس کا اطلاق قلیل اور کثیر دونوں پر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اور انعام کا معنی ہے کسی دوسرے پر احسان کرنا۔ ذی العقول یعنی ذی العقول جن کے اندر عقل ہوتی ہے وہ، اور ناطقین جو بولنے والے ہوتے ہیں، ان پر جو احسان کیا جائے اس کو انعام کہتے ہیں۔ مثلا یوں نہیں کہا جائے گا کہ فلاں شخص نے اپنے گھوڑے پہ انعام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ وہ لوگ ہیں کہ جو بندے ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور بولنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہتے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اور آپ نے بھی اس پہ احسان فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی احسان فرماتا ہے، اور اس کے پیارے رسول بھی اللہ کی عطا سے احسان فرماتے ہیں۔ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر فاتحہ کی یہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق کو جو نفع پہنچتا ہے یا اس سے جو ضرر یعنی نقصان دور ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم کو جو نعمتیں میسر ہیں سو ان سب کا حصول اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نعمت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ایسی نعمت جس کو عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ منفرد، اکیلا، یکتا ہے، جیسے پیدا کرنا اور رزق دینا۔ دوسرا ایسی نعمت کہ جس کا حصول کسی دوسرے کے سبب سے ہو، جیسے پرورش اور نشو و نما پانا۔ اس کا حصول والدین کے توسل اور ان کے سبب سے ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس نعمت کا عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کی، جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے پیٹ میں اٹھایا، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اور اس کو تاکید کی کہ میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو یا شکر ادا کرو، کیونکہ تم کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اور پھر والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس میں تنبیہ ہے کہ مخلوق کا انعام خالق کے انعام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا ایسی نعمت جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادت کے سبب سے عطا فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا۔ تو اس
آیت کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. تو جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ لوگ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، پھر آگے تفصیل بیان فرمائی. جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں، اور یہی لوگ کیا ہی عمدہ ساتھی ہیں. اب یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑے صدیق ہیں. اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس ہدایت کو طلب کریں جس ہدایت پر انبیاء تھے، جس ہدایت پر صدیقین تھے، جس ہدایت پر شہداء تھے، اور جس ہدایت پر صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے تھے. تو انبیاء میں سب سے بڑے یا انبیاء میں جو سب کے سردار ہیں وہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ہمیں جو ہے وہ حکم ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کریں. اس کے بعد صدیقین میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور باقی صدیقین اپنے مقام پہ قائم ہیں. اور اگر بالفرض حضرت ابو بکر صدیق ظالم ہوتے تو ان کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا ہرگز جائز نہ ہوتا. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی امامت برحق ہونے پر یہ دلیل جو ہے، یہ آیت جو ہے یہ دلیل ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی تھے اور وہ مومن تھے. یہاں سے یہ جو شیعہ حضرات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ اپنی زبان دراز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ضرور جہنم میں بھیجے گا، یا ضرور ان کو اس کی سزا ضرور دے گا. اب یہاں پہ علامہ ابو اللیث نصر بن محمد بن احمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابو العالیہ نے بیان کیا کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ ہمارے نبی ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے دو صحابی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. عاصم نے کہا میں نے یہ تفسیر حسن بصری سے بیان کی تو انہوں نے کہا ابو العالیہ نے سچ کہا ہے اور خیر خواہی کی ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہاں پہ صدیقین سے مراد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور جن پہ اللہ نے احسان فرمایا ہے، انعام فرمایا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دو صحابی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم ہیں. یہ خاص ہیں، اس کے علاوہ عام جو ہے وہ باقی تمام صحابہ بھی اس سے موجود ہیں. علامہ سید محمود الوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان کے متعلق جو ہے وہ بہت سارے قول ہیں. نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 تحریف اور نسخ سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب، یعنی ان کے جو ساتھی تھے وہ، یعنی جنہوں نے تحریف بھی نہیں کی اور نسخ بھی نہیں کیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اور چوتھے نمبر پہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو انہوں نے یہ 4 اقوال ذکر کی ہیں. تو اس کی اولا تفسیر وہ ہے جو امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے. ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، وہ ملائکہ ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں اور انعام کیا ہے. اور اسی طرح اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت سے مراد
وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل فرمایا ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص جو ہے وہ انعام اور احسان فرمایا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک آیت رہ جائے گی، پھر ہماری سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔